لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور انتظامی لحاظ سے صوبہ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ پاکستان میں لاہور شہر ایک تاریخی، تجارتی اور ثقافتی مقام رکھتا ہے۔ لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پرانے زمانے میں لوپور کہا جاتا تھا کیونکہ اسے لو نے آباد کیا تھا اور اس کے جڑواں بھائی کش نے قصور کو آباد کیا تھا۔ لو اور کش دونوں ہندو دیوتا رام کے بیٹے تھے۔ اس شہر کا پرانا نام لوپور ہوا کرتا تھا، بعد میں اسے لاہور کہا جانے لگا۔ لاہور دو الفاظوں کا مرکب ہے، لوہ جس کا مطلب لو اور آور جس کا مطلب قلعہ ہے، یعنی لاہور کا مطلب ہے لو کا قلعہ۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لو نے یہ بستی آباد کی تھی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہپور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوہ کوٹ یعنی لوہ کا قلعے کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریسی نے اسے لہاور کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے گماز ہیں کہ اوائل تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل ہے۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے، واقع ہونا اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ تقریباً 7ویں صدی عیسوی کی آخری دہائی میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پائے تخت تھا۔ تاریخ کے مطابق سن 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے گکھڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبیدار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لمگھان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا، لمگھان کے قریب گھمسان پڑا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہو گیا۔ طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہر کارے راجہ کے ہم رکاب کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ہر کاروں کو قید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی عملداری 1022 تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود غزنوی اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اور اس کا خاندان اجمیر میں پناہ گزین ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود غزنوی کے پوتے مودود کے عہد حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس لوٹے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک احمد ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی اندرون لاہور میں رنگ محل کے مقام پر لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 17ویں تاجدار خسرو شاہ غزنوی کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایہ تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامہ کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔
در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلے میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی اور ایک دفعہ گھکھڑ راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 میں امیر تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کیا۔ تاہم اپنے پیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبہ دار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گھکھڑ راجپوتوں کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ لاہور کو عروس البلد لاہور بھی کہتے تھے اور یہ علاقہ ملتان کی عظیم سلطنت کا حصہ ہوتا تھا اور اس وقت ملتان کی حدود ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1524 سے لے کر 1752 تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ مغل در حقیقت تعمیرات کے کاموں میں مشہور تھے اور انہوں نے ہندوستان میں عظیم الشان تعمیرات کر کے ہندوستان کو خوبصورت عمارتوں سے آراستہ کیا تھا۔ مغلوں نے لاہور میں بھی تاریخی اور قابل ذکر مقامات کی بنیاد رکھی، جن میں بادشاہی مسجد سر فہرست ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنائی گئی۔ لاہور مغل دور حکومت میں 1585 سے لے کر 1558 تک سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ وہاب وائس کے معزز دوستو، یہ تھی لاہور کی ایک مختصر اور سچائی پر مبنی تاریخ۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔